وہ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا۔ کچی پکی گلیاں، مکانوں کی چھتوں پر ٹنگی چارپائیاں اور شام ڈھلتے ہی چراغ جیسا منظر۔ بچوں کی کلکاریاں اور عورتوں کے برتن دھونے کی آوازیں گلیوں میں گونجتی رہتیں۔ انہی گلیوں میں ایک چھوٹا سا سفید مکان تھا جس کے صحن میں آم کا درخت سایہ کیے کھڑا تھا۔ اس مکان میں رہتی تھی مریم۔ مریم ایک معصوم، سیدھی سادی اور خوابوں میں کھوئی رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ روزانہ اسکول جاتی اور واپسی پر گھر کے کاموں میں اپنی ماں کا ہاتھ بٹاتی۔ شام کو اکثر وہ اپنے کمرے میں بیٹھی کاپی قلم لے کر ڈائری لکھا کرتی۔ اس کی ڈائری کے اوراق خواہشوں سے بھرے ہوئے تھے۔ میں بڑی ہو کر استاد بنوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ گاؤں کی سب لڑکیاں تعلیم حاصل کریں۔ میں ماں اور ابو کے خواب پورے کروں گی۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، دل میں یقین تھا، مگر قسمت کے تیور ہمیشہ میٹھے نہیں ہوتے۔ زندگی کی گلی میں کئی سائے بھی چھپے ہوتے ہیں۔ اسی گاؤں کی دوسری گلی میں کچھ بگڑے ہوئے لڑکے رہا کرتے تھے۔ فاروق، ساجد، وقاص اور ندیم، یہ چاروں نوجوان تعلیم سے دور، بے مقصد اور بگڑی صحبت کا شکار تھے۔ دن بھر ادھر ادھر وقت ضائع کرتے، کبھی سگریٹ کے دھوئیں میں بیٹھے ہنستے اور کبھی راہ چلتی لڑکیوں پر آواز کستے۔ ان کی آنکھوں میں نہ حیا تھی نہ خوف۔ وہ اپنی جوانی کو کھیل تماشا سمجھ بیٹھے تھے۔ ایک دن جب مریم اسکول سے واپس آ رہی تھی تو فاروق نے اپنے دوستوں سے کہا، یہی ہے وہ لڑکی، معصوم سی، سیدھی سادی، لیکن کچھ زیادہ ہی گھمنڈی لگتی ہے۔ ساجد ہنسا، آج سے یہ ہماری تفریح ہوگی، دیکھتے ہیں کب تک نظر جھکاتی ہے۔ وہ سب اس کے پیچھے چلنے لگے۔ مریم نے رفتار تیز کر دی، دل کی دھڑکن بڑھ گئی، مگر وہ خاموش رہی۔ خاموشی آگے چل کر ان لڑکوں کے حوصلہ بڑھانے والی تھی۔ گاؤں کی گلیوں میں چلتے چلتے مریم کو اکثر یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس کے پیچھے ہے۔ وہ راستہ بدلتی، رفتار تیز کرتی، مگر پھر بھی چند قدموں کی چاپ اس کے کانوں میں گونجتی رہتی۔ ایک دن اسکول سے واپسی پر جب وہ محلے کے کونے پر پہنچی تو اچانک ساجد نے اس کا راستہ روک لیا۔ ساجد کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ مریم، اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ ذرا ہمارے ساتھ بھی بات کر لیا کرو۔ مریم کے چہرے پر خوف چھا گیا۔ اس نے لرزتی آواز میں کہا، راستہ چھوڑ دو ورنہ میں چیخ مار دوں گی۔ ساجد نے کہکا لگایا، چیخ مار کے دیکھ لو، کون ہے جو تمہیں بچائے گا؟ اسی دوران فاروق اور وقاص بھی آ گئے۔ وہ سب ہنستے رہے اور پھر راستہ چھوڑ دیا۔ مریم تیز قدموں سے گھر بھاگ گئی، مگر اس کے دل میں یہ خوف گھر کر گیا کہ یہ کھیل یہیں ختم نہیں ہوگا۔ اس دن کے بعد مریم نے کئی بار سوچا کہ ماں کو سب بتا دے، مگر وہ ڈر گئی۔ اس کے ذہن میں ایک ہی خیال گردش کرتا رہا، اگر میں نے بتایا تو امی بابا مجھے اسکول جانے سے روک دیں گے، میری پڑھائی ختم ہو جائے گی، میرے خواب ٹوٹ جائیں گے۔ وہ راتوں کو ڈائری کھول کر اپنے آنسوؤں سے صفحے بھگونے لگی۔ اس کی ڈائری میں ایک دن یہ جملہ لکھا ہوا تھا، میری خاموشی میری کمزوری نہیں، میرا خوف ہے، کاش کوئی مجھے سمجھ سکے۔ دوسری طرف وہ چاروں لڑکے اب مزید بے خوف ہو گئے تھے۔ ان کی باتیں صرف ایک ہی موضوع کے گرد گھومتی تھیں، مریم کو کس طرح قابو میں لایا جائے۔ ایک دن ندیم نے ہنستے ہوئے کہا، اب زیادہ وقت نہیں، بس ایک موقع ملا تو دیکھنا، یہ شہزادی ہمارے قدموں میں ہوگی۔ ان کے یہ الفاظ مریم کے آنے والے دنوں کی بھیانک تصویر بننے والے تھے۔ اب مریم کے لیے اسکول کا راستہ ایک کرا امتحان بن گیا تھا۔
ہر دن وہ گلی کے کونے پر کسی نہ کسی لڑکے کو اپنی طرف گھورتے پاتی۔ کبھی فاروق سگریٹ سلگتا ہوا کہتا، یہ دیکھو دھواں تمہارے حسن کے نام۔ کبھی ساجد ہنستے ہوئے کہتا، ایک دن تمہیں ہماری بات ماننی پڑے گی۔ مریم نظر جھکا کر تیزی قدموں سے گھر جاتی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں زور زور سے بجنے لگتیں۔ وہ چاہتی تھی کہ یہ سب ختم ہو جائے، لیکن زبان پر تالا تھا۔ گھر پہنچتے ہی وہ اپنے آنسو چھپا لیتی۔ اس کی ماں پیار سے کہتی، بیٹا تم تھک جاتی ہو، آؤ ذرا بیٹھو، میں تمہارے بال بنا دوں۔ باپ اکثر اس کی کاپی دیکھتے اور فخر سے کہتے، میری بیٹی ایک دن بڑی استادہ بنے گی، پورے گاؤں کی لڑکیاں تم سے سیکھیں گی۔ یہ الفاظ مریم کے زخموں پر مرہم رکھتے، لیکن دل کی گہرائیوں میں وہ ڈرتی تھی کہ اگر سب حقیقت جان گئے تو اس کے خواب بکھر جائیں گے۔ ادھر دوسری طرف وہ چاروں لڑکے اب روزانہ اکٹھے بیٹھتے اور مریم کے بارے میں بات کرتے۔ وقاص نے کہا، یوں ہی رستہ روکنے سے کچھ نہیں ہوگا، کچھ خاص کرنا پڑے گا۔ ندیم نے ہنستے ہوئے جواب دیا، ہاں ایک دن اس کے گھر ہی چلتے ہیں، بہانے بنا کر اندر جائیں گے، پھر مزہ دیکھنا۔ ساجد بولا، بس ایک بار ہاتھ آ جائے، پھر یہ شہزادی بھیگی بلی بن جائے گی۔ ان سب کی آنکھوں میں شیطانی چمک تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایک معصوم لڑکی ان کے کھیل کا حصہ ہے۔ اس رات مریم دیر تک جاگتی رہی۔ کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی اور وہ کاپی پر لکھ رہی تھی، مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد اندھیرے بڑھ رہے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ چیخ کر سب بتا دوں، لیکن زبان نہیں کھلتی، کاش اللہ مجھے ہمت دے۔ اس کے آنسو کاغذ پر گرتے رہے۔ باہر گلی میں وہی چاروں لڑکے آہستہ آہستہ قدموں سے گزر رہے تھے، ان کے کہکے رات کی خاموشی کو چیر رہے تھے۔ مریم نے کھڑکی بند کر دی اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ مجھے بچا لے۔ کچھ دن خاموشی رہی۔ مریم کو لگا شاید وہ ہار مان گئے ہیں، لیکن یہ خاموشی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ایک دن فاروق نے کہا، کل شام ہم سب مریم کے گھر چلتے ہیں، بہانے تو بہت ہیں، دودھ مانگ لیں گے، کتاب واپس کرنے کا کہہ دیں گے، ایک بار اندر گھس گئے تو کھیل ختم۔ وقاص نے کہکا لگایا، پھر دیکھنا اس کی چیخیں بھی ہمیں مزہ دیں گی۔ ان سب کے درمیان شیطان ناچ رہا تھا۔ اگلے دن شام کو مریم گھر میں تھی، ماں باورچی خانے میں کھانا پکا رہی تھیں اور باپ ابھی تک کھیتوں سے واپس نہیں آئے تھے۔ اچانک دروازہ بجا۔ مریم نے پوچھا، کون ہے؟ جب مریم نے پوچھا کون ہے، باہر سے فاروق کی آواز آئی، آنٹی دودھ چاہیے تھا، ذرا مریم کو بھیج دیں۔ ماں نے آواز لگائی، بیٹا ذرا دے آؤ۔ مریم کے دل میں انجانا خوف جاگا، لیکن ماں کے کہنے پر اس نے دودھ کا جگ اٹھایا اور دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، فاروق نے مسکرا کر کہا، واہ مریم بی بی، کیا بات ہے، ذرا ہمیں بھی اندر بلا لو، باہر گرمی بہت ہے۔ مریم نے پریشانی سے کہا، امی کو بلا لوں؟ ندیم فوراً آگے بڑھا اور ہنستے ہوئے بولا، امی کو کیا بلانا، ہم تو مہمان ہیں۔ اور پھر چاروں زبردستی اندر گھس گئے۔
مریم نے دروازہ بند کرنے کی کوشش کی مگر فاروق نے ہاتھ مار کر دروازہ بند کر دیا۔ کمرے کا ماحول اچانک قید خانہ بن گیا۔ اندر آتے ہی ساجد نے میز پر رکھا دودھ کا گلاس اٹھایا اور طنزیہ لہجے میں کہا، یہ پیو ورنہ ہم خود پلائیں گے۔ پھر وقاص نے لوشن کا ڈبہ اٹھایا اور مریم کے کپڑوں پر پھینک دیا۔ وہ سب زور زور سے ہنسنے لگے۔ مریم خوف سے کانپ رہی تھی۔ اس نے روتے ہوئے کہا، اللہ کے واسطے یہ سب مت کرو، مجھے جانے دو۔ لیکن فاروق نے آگے بڑھ کر کہا، ابھی تو کھیل شروع ہوا ہے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے اور اس کی دعا لبوں پر تھی، یا اللہ کوئی معجزہ کر دے۔ فاروق نے آگے بڑھ کر مریم کے ہاتھ پکڑنے چاہے۔ مریم کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ لمحہ شاید اس کی زندگی کا سب سے بھیانک لمحہ تھا۔ اچانک اس کے اندر ایک ہمت جاگی۔ اس نے ساری طاقت اکٹھی کی اور پوری قوت سے چیخ ماری، بچاؤ، کوئی ہے بچاؤ۔ اس کی چیخ نے پورے محلے کی فضا ہلا دی۔ گلیوں میں کھیلتے بچے، اپنے گھروں میں بیٹھی عورتیں اور قریب موجود مرد سب چونک کر باہر نکل آئے۔ محلے والے دوڑتے ہوئے مریم کے گھر پہنچے۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور مریم کی رونے کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی۔ جلدی دروازہ توڑو، ایک شخص نے کہا۔ دو نوجوانوں نے کندھوں سے زور مارا اور دروازہ دھڑم سے توڑ دیا۔ جیسے ہی لوگ اندر گھسے تو منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ مریم کونے میں سہمی کھڑی تھی اور چاروں لڑکے اس کے گرد کھڑے کہکے لگا رہے تھے۔ محلے والوں کی آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ حیوان، بدبخت، ایک بزرگ چلائے اور آگے بڑھ کر فاروق کو تھپڑ رسید کیا۔ ساجد بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر دروازے پر ہی پکڑا گیا۔ وقاص اور ندیم کو بھی لوگوں نے دبوچ لیا۔ محلے والوں نے فوراً پولیس کو خبر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ چاروں کو ہتھکڑیاں لگا دی گئیں۔ مریم کے آنسو تھم نہ رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ گاؤں بھر میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، جنہیں ہم اپنے بچوں کے ساتھ کھیلنے دیتے تھے وہ اتنے گندے نکلے۔ فاروق کے باپ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ ساجد کی ماں زاد و وقار رونے لگی۔ وقاص اور ندیم کے گھر والے بھی چپکے چپکے اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ چاروں لڑکوں کے لیے گاؤں میں صرف نفرت اور شرمندگی رہ گئی۔ چند دن بعد عدالت کا دروازہ کھلا۔ ہال میں سناٹا تھا۔ ایک طرف مریم اپنے ماں باپ کے ساتھ کھڑی تھی، دوسری طرف وہ چاروں لڑکے ہتھکڑیاں میں جکڑے ہوئے تھے۔ جج نے سنجیدہ لہجے میں کہا، یہ کیس نہ صرف ایک لڑکی کی عزت کا ہے بلکہ پورے معاشرے کے لیے مثال ہے۔ مریم کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر اس کی آنکھوں میں عزم جھلک رہا تھا۔ عدالت میں سب سے پہلے محلے کے گواہ پیش کیے گئے۔ ایک بزرگ نے کہا، جناب عالیہ، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ چاروں لڑکے مریم کے گھر کے اندر تھے اور وہ چیخ رہی تھی۔ اگر ہم بر وقت نہ پہنچتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا۔ ایک اور خاتون نے کہا، یہ لڑکے روز مریم کو تنگ کرتے تھے، ہم نے کئی بار انہیں رستے میں کھڑے دیکھا ہے۔ عدالت کے ماحول میں تناؤ بڑھنے لگا۔ جج نے مریم کو گواہی کے لیے بلایا۔ وہ کانپتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھی، لیکن جیسے ہی کرسی پر بیٹھی
اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ ہمت آ گئی۔ جناب والا، یہ سب سچ ہے۔ انہوں نے میرے گھر میں زبردستی گھس کر مجھے تنگ کیا، میری عزت پامال کرنے کی کوشش کی۔ اگر میں چیخ نہ مارتی تو شاید آج میں زندہ نہ ہوتی۔ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ ہر شخص کی نگاہیں مریم پر جمی رہیں۔ اب باری آئی ان چاروں لڑکوں کی۔ فاروق نے کہا، جناب والا، یہ سب جھوٹ ہے، ہم تو بس مذاق کر رہے تھے۔ ساجد نے کہا، ہم نے کوئی برا ارادہ نہیں کیا تھا، بس دوستی کرنا چاہتے تھے۔ وقاص اور ندیم بھی بہانے بنانے لگے، لیکن ان کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور الفاظ کانپ رہے تھے۔ جج نے سخت لہجے میں کہا، کیا مذاق کے نام پر عزت لوٹنے کی کوشش جائز ہے؟ عدالت میں ہر طرف سرگوشیاں ہونے لگیں۔ پولیس آفیسر نے عدالت میں ثبوت پیش کیے۔ جناب، ہم نے ان چاروں کے موبائل برآمد کیے ہیں۔ ان میں تصویریں اور ویڈیوز موجود ہیں، جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ مریم کو پہلے بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ سنتے ہی ہال میں شور مچ گیا۔ فاروق، ساجد، وقاص اور ندیم کے چہرے پیلے پڑ گئے۔ گاؤں کے لوگ بھی عدالت میں موجود تھے۔ ایک شخص بولا، جناب والا، اگر آج ان کو سزا نہ ملی تو کل ہماری بیٹیوں کا کیا ہوگا؟ یہ مثال بننی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا ایسی حرکت کرنے کی ہمت نہ کرے۔ عدالت میں تالیوں کی گونج سنائی دی۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ سکون محسوس کر رہی تھی۔ کچھ دیر غور و خوض کے بعد جج کھڑے ہوئے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چاروں ملزمان قصوروار ہیں۔ انہیں 10 سال قید بمشقت اور بھاری جرمانے کی سزا دی جاتی ہے۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ چاروں لڑکے رونے اور چیخنے لگے، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ عدالت کے باہر مریم کی ماں نے اسے گلے لگا لیا۔ بیٹی، تو نے نہ صرف اپنی عزت بچائی بلکہ پورے گاؤں کی بیٹیوں کو بچا لیا۔ مریم نے دھیمے لہجے میں کہا، امی، میں چاہتی ہوں کہ کوئی اور لڑکی یہ کرب نہ جھیلے۔ اگر میں ڈرتی تو شاید آج یہ سب مجرم آزاد گھوم رہے ہوتے۔ گاؤں میں یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے مثال بن گیا۔ لوگ اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے زیادہ محتاط ہو گئے۔ والدین نے اپنے بچوں کو سمجھانا شروع کیا کہ عزت ایک ایسا زیور ہے جسے کبھی کسی کے سامنے جھکنے نہ دو، اور لڑکے وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے اپنی حرکتوں پر آنسو بہا رہے تھے۔ سبق: برائی وقتی سکون دیتی ہے، مگر انجام ہمیشہ ذلت اور بربادی ہوتا ہے۔ عزت کی حفاظت کرنے والے کبھی ہارا نہیں کرتے۔